کوہستان میں مالی اسکینڈل سے متعلق انٹرنل انکوائری 3 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کوہستان میں مالی اسکینڈل سے متعلق انٹرنل انکوائری 3 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت ہوا، جس میں متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں کوہستان میں مالی اسکینڈل سے متعلق انٹرنل انکوائری 3 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے محکمہ خزانہ CNW اور اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کو اگلے اجلاس میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا۔ اس موقع پر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ اسکینڈل 36 ارب کا نہیں 200 ارب روپے کا لگ رہا ہے۔ تمام متعلقہ محکمے برابر کی ذمہ دار ہے، ہر ایک بدعنوانی میں اپنے حصے کے لیے لڑ رہا ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان تمام کو معطل کریں ورنہ لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کتنی بدعنوانی کر رہے ہیں، یہ سلسلہ بند کریں اور تمام ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دنیا جان لے پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، دنیا اس واقعے کی صاف شفاف تحقیقات کرے، پاکستان مکمل تعاون کرے گا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر ورلڈ بینک کے توسط سے طے پانے والی سنتاس معاہدے کو ختم کیا۔ پانی زندگی ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا ہتھیار نہیں۔ ماضی میں لڑی جانے والی جنگوں کے دوران بھی دریاؤں کا پانی نہیں روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا انحصار ان دریاؤں پر ہے، اگر پانی روکا گیا تو نتائج کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیریوں کے امنگوں کی مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے یہ بھی کہا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات پر شدید تحفظات ہیں۔ دنیا خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان کی درخواست پر اجلاس بلانے پر سلامتی کونسل کے مشکور ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے آئندہ دورہ سے قبل فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2025-26 کے آئندہ بجٹ میں پینشنرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز کو حتمی شکل دے دی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے FBR سالانہ قابل ٹیکس آمدن کی حد کو 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 سے 12 لاکھ روپے کرنے پر غور کر رہا ہے۔ IMF کمیشن 16 مئی کو پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن کے اہداف اور اخراجات پر بات چیت کی جا سکے تاکہ مالی خسارے اور بنیادی سرپلس کو طے شدہ حدود میں رکھا جا سکے۔ پینشن کے حوالے سے ایک سرکاری ذرائع کے مطابق کئی تجاویز زیر غور آئی ہیں جنہیں IMF کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان میں وہ پینشنرز شامل ہیں جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ 2 سے 4 لاکھ روپے ملنے ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جنہیں 1 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد پینشن ملتی ہے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن یہ تجویز ممکن ہے تمام مراحل سے نہ گزر سکے۔ تاہم IMF پاکستانی حکام پر زور دے سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ماہانہ پینشن لینے والوں میں پر 2 سے 5% ٹیکس لگائیں تاکہ ٹیکس نظام میں مساوات آ سکے۔ پاکستانی سفیر برائے امریکہ رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بھارت کی 24 کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ دی اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ ہم عزت و وقار کے ساتھ امن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ بھارت کے اقدامات میں آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے لاقانونیت کا عنصر ہے۔